اسلام آباد میں ہونے والے جلسے میں عمران ڈوس کی ریاستی اداروں پر الزام تراشیوں، مقتدرہ کو دی جانے والی دھمکیوں اور مقررین کی زبان درازیوں نے قیدی نمبر 804 کی رہائی ناممکن بنا دی ہے۔ پی ٹی آئی کے بدتمیز وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے اگرچہ عمران خان کی رہائی کے لیے 2 ہفتے کی ڈیڈ لائن دی ہے، تاہم منہ پھٹ یوتھیوں کے خطابات کے بعد بانی پی ٹی آئی کی رہائی تو کجا، یہ بدتمیز عمران ڈو بھی جیلوں کے مہمان بنتے دکھائی دیتے ہیں اور شاہ سے زیادہ شاہ سے وفاداریاں دکھانے والوں کی گرفتاریوں کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ خیال رہے کہ بار بار اجازت نامے منسوخ ہونے کے بعد اتوار کو پی ٹی آئی لمبے عرصے بعد عوامی جلسہ کرنے میں کامیاب ہوئی، تاہم جلسے میں پارٹی رہنماؤں کی ریاستی اداروں، حکومت حتیٰ کہ صحافیوں بارے استعمال کی جانے والی زبان نے پی ٹی آئی کے لیے آئندہ کسی جلسے کے انعقاد کے لیے این او سی یعنی اجازت کا حصول ناممکن بنا دیا ہے۔ تاہم یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جلسے میں عمران ڈو رہنماؤں نے ریاستی اداروں اور صحافیوں کے لیے سخت زبان کیوں استعمال کی، اور آیا پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی تقاریر کا سخت لہجہ اداروں اور حکومت کو دباؤ میں لانے سمیت عمران خان کی جیل سے رہائی کا راستہ ہموار کر سکے گا؟ کیا پی ٹی آئی کے لیڈران کا یہ رویہ اور لاہ عمل عمران خان کی رہائی کے لیے مددگار ثابت ہوگا؟ سیاسی تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی کے مطابق پی ٹی آئی رہنماؤں نے جلسے میں جس طرح کی سخت زبان استعمال کی، اس قسم کی تقریروں سے کشیدگی میں مزید اضافہ ہوگا اور اس سے عمران خان کی رہائی میں کوئی مدد نہیں مل سکے گی۔ ان کا کہنا تھا، میرے خیال میں عدالتوں کے معاملات عدالتوں میں طے ہونے چاہیے اور باقی سیاسی اختلافات کو پارلیمنٹ میں سیاستدانوں کو سلجھانا چاہیے، لیکن اس طرف کوئی نہیں آ رہا، بلکہ مختلف اقدامات سے زیادہ دباؤ بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر اس طرح کے جلسوں سے دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا۔ بعض دیگر مبصرین کے مطابق عمران خان اس وقت تک جیل سے باہر نہیں آ سکتے جب تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے معاملات طے نہیں پا جاتے۔ ان کا مزید کہنا تھا، اسلام آباد کا جلسہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں تھا اور ہو سکتا ہے جلسے میں اسٹیبلشمنٹ مخالف تقاریر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی توجہ پس پردہ ہونے والی پیش رفت سے ہٹانے کے لیے کی گئی ہو۔ تاہم ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسلام آباد کے جلسے میں کئی تقریروں میں ریڈ لائن کراس کی گئی، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی پر مزید پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا، اسلام آباد کے جلسے سے پی ٹی آئی کا سیاسی جموں ٹوٹا ہے۔ اب لاہور کا جلسہ ہو جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کے سیاسی جلسوں پر پابندی کو زیادہ دیر تک برقرار نہیں رکھا جا سکتا۔ تاہم اسلام آباد جلسے میں ہونے والی زبان درازیوں کے بعد پی ٹی آئی کو خیبر پختونخوا کے علاوہ لاہور سمیت کسی اور بڑے شہر میں جلسے کی اجازت ملنا ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اسلام آباد جلسے میں ہونے والے خطابات سے جلسے کا پورا اسکرپٹ عمران خان کا لکھا نظر آتا ہے۔ انہوں نے جو ہدایت دی تھی، اس پر سب لوگوں نے عمل کر دیا۔ جلسے میں جو تقاریر کی گئیں، یہ پہلے سے منصوبہ بندی تھی کہ ریاستی اداروں اور میڈیا کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ جو تقاریر کی گئیں، جو دکھایا گیا، اس سے لگ رہا ہے کہ یہ واقعی پری پلان تھا۔ تجزیہ کاروں نے علی امین گنڈاپور کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ گنڈاپور واقعی رانگ نمبر ہے۔ لگتا ہے اسلام آباد جلسے میں وہ مبینہ طور پر شہد کے زیر اثر تھا جو اس نے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صحافیوں کو بھی نشانے پر لے لیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ گنڈاپور پنجابی فلموں کے کردار میں فٹ دکھائی دیتے ہیں۔ ایک طرف وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں، وہاں شاید اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرتے، اور جلسے میں وہ نہ صرف اسٹیبلشمنٹ کو ہدف تنقید بناتے ہیں بلکہ ان کی ٹریننگ کا بھی اعلان کرتے نظر آتے ہیں۔ گنڈاپور اور اس طرح کی تقاریر نے پی ٹی آئی کو مزید نقصان پہنچایا ہے۔ اپنی زبان درازیوں اور بدتمیزیوں کی وجہ سے عمران خان کی رہائی کے لیے آنے والے آج اپنی جان کی خلاصی کے لیے معافیاں مانگ رہے ہیں۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔